نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے روزوں کی قضا کس طرح دینی چاہیے؟ یہ قضا حرام اوقات یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ، دفن اور روزہ ممنوع کر دیا ہو، ان کے علاوہ کبھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس سلسلے میں کسی حدیث میں کوئی حکم تو نہیں ملتا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کسی بھی طرح دی جا سکتی ہے، ایک ساتھ رکھیں یا الگ الگ، کیونکہ قرآن گنتی پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ میں رمضان کی قضا اگلے شعبان میں ہی کر پاتی تھی۔ اب جو شخص مر جائے تو میت کے ذمے جو روزے ہیں ان کی قضا کیسے ہوگی؟ میت پر اگر روزے باقی ہوں تو اس کے لیے دونوں طرح کے احکامات احادیث میں ملتے ہیں۔ اس کا وارث اس کے روزے رکھے اور یہ بھی کہ فدیہ دے دے، لیکن میت کی طرف سے روزے رکھنے والی سب احادیث صحیح ہیں، جبکہ فدیے والی سب احادیث ضعیف ہیں۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں ایک ہی ٹاپک کے 5 واقعات ملتے ہیں۔ کسی صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے 1 مہینہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے اس کی قضا کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تمہاری ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ وہ کہنے لگی، ضرور ادا کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کا قرض سب سے بڑھ کر ادائیگی کا مستحق ہے۔ اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ میں ایک اور صحابیہ کا ذکر ملتا ہے جن کی بہن پر 2 مہینے کے روزے باقی تھے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جن کی ماں کے ذمے 1 روزہ باقی تھا۔ پھر مزید ایک اور صحابیہ کا جن کی ماں کے ذمے 15 دن کے روزے تھے۔ مسلم میں بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث مرحومہ ماں کے ذمے 2 مہینے کے روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ پھر باقی کے سب 6 حدیثوں میں ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورثہ کو مرحومین کے بقایا روزے رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا قرض سب سے بڑھ کر ادائیگی کا مستحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے ولی کو وہ روزے رکھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ میت کے روزوں کے بدلے ان کا فدیہ دے دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو مصنف عبدالرزاق اور دارقطنی کی وہ احادیث ہیں جو کہ پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں۔ اگر کسی میں انتہائی بڑھاپے یا شدید بیماری کی وجہ سے بقایا زندگی کے لیے کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہ بچی ہو تو اس پر قضا نہیں، صرف فدیہ ہوگا۔ یہ دونوں کتابیں عربی میں ہیں۔ اردو ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس حدیث میں زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی طاقت ہی باقی نہ بچنے کی شرط جانے بغیر ہر بوڑھے اور بیمار کے لیے فدیہ جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسری وجہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی 2 ضعیف روایات ہیں جن میں میت کے ذمے ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کے کھانے کا حکم ہے، لیکن ضعیف روایات میں فدیے کا حکم، جبکہ میت کے ورثہ کو اس کی طرف سے روزہ رکھنے کا حکم صحیح احادیث میں مل رہا ہے۔ اس لیے صحیح عمل تو روزہ رکھنے میں ہے، ضعیف کو چھوڑیں اور صحیح پر عمل کریں۔ لیکن اگر ورثہ فدیہ دینا چاہیں تو پھر روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے۔ ہر روزہ کے بدلے نصف سا یعنی 1100 سے لے کر 1250 گرام تک 1 مسکین کو کھانا کھلائیں، اور بہتر یہی ہے کہ 1250 گرام ہی دیں تاکہ آپ پر اللہ کا کوئی قرض باقی نہ رہ جائے۔ یہ کھانا اسی معیار کا ہو جو مرنے والے کے اہل و عیال کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، من اوسط ما
تطعمون اہلیکم، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، آخر مرنے والا کچھ چھوڑتا تو وہ بھی ورثہ لے لیتے، اب اس کی طرف سے کچھ خرچ بھی کرتے۔ پھر ہے شوال کے 6 روزے کہ وہ کس طرح رکھے جائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے رکھے گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا سال بھر کے روزے رکھے۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی بھی لائے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ خواتین یا وہ لوگ جن کے رمضان کے روزے کسی شرعی عذر سے چھوٹے ہوں، ان کے شوال کے روزے اسی وقت ادا ہوں گے جب وہ رمضان میں رہ جانے والے روزوں کی قضاء شوال کے روزوں کے علاوہ کر کے ان کی گنتی پوری کر لیں، ورنہ اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو شوال کے اضافی روزوں اور پورے سال کے ثواب کا کیا سوال بچا۔ ان روزوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ نہیں بتائی، لیکن امام مالک رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ صحابہ انہیں عید کے بعد 2 شوال سے لگاتار رکھنے کی بجائے پورے شوال میں الگ الگ رکھنا پسند کرتے تھے۔ لگاتار رکھنے سے کہیں انہیں رمضان سے ملا دینے کی بدعت نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ہمارے پاکستان میں اسپیشلی خواتین میں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ عید کے اگلے دن روزہ رکھیں گے تو ہی پورے جو ہے شوال میں رکھ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ پورے شوال میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کے 30 اور شوال کے 6 روزے ملا کر یہ 306 بنے۔ 10 گنا اجر کے حساب سے 306 روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں سے زیادہ ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں قبولیت کے لائق ہوں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے روزے نفل ہیں۔ جو شخص رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور جو چھوڑنا چاہے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔